اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ المولانا العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز مکرم، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کلمہ گو یعنی کہ مسلمان بنایا۔ اس پر میں بڑو ہمدردانے قوم و ملت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم۔ یہ بات ہمیشہ ہماری مطمح نظر ہونی چاہیے، مذہبی اعتبار سے ہماری کیا اہمیت اور افادیت ہے، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا کے غموم و غموم، دنیا کے ادھیر بن کے شکار ہو کر ہم دنیا کے اندر آنے کا جو واحد مقصد و پرپز ہے اسے بھول جائے۔ جس طرح ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہر چیزیں ایک مقصد کے تحت، ہر شے ایک مقصد کے تحت، جیسے ایک چھوٹی سی مثال سمجھو، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ ابھی ہم سب مسجد میں بیٹھے ہیں، سر کے اوپر ایک بلب ہے، بتی جل رہی ہے، روشنی ہو رہی ہے۔ اس بتی سے جو ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے، روشنی کا حاصل کرنا۔ جب یہ بتی اپنے مقصد میں اور جس مقصد کے لیے اس کی تخلیق ہوئی، اس کو بنایا گیا، اور یہ اپنے مقصد میں جب تک پورا اتر رہی ہے، تو آپ دیکھیے ایک چھوٹی سی بتی کو ہم اپنے سر کے اوپر سجا کر کے رکھے ہوئے، صحیح، سر کے اوپر سجا کر کے رکھے ہوئے، عزت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، التزام کے ساتھ۔ جی کبھی مسجد کے در و دیوار میں، تو کبھی یہ منبر و محراب کی خوبصورتی اور زینت بن جاتی ہے۔ لیکن میرے عزیز، میں ایک مثال سے بات سمجھا رہا ہوں، ورنہ کہنے کے لیے بہت ساری چیزیں، لیکن جو ہی یہ بتی، یہ بلب اپنی افادیت اور اہمیت کو کھو دے گا، یعنی کہ روشنی دینا بند کر دے گا یہ بلب، اور اس کا جو کام تھا، اس کی جو اہمیت تھی، اس کا جو مقصد تھا، جس کام کے لیے اسے بنایا گیا تھا کہ اندھیرا ختم کر سکے، اندھیرا کو دور کر کے روشنی پھیلا سکے، اور اگر یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا تو ہم سب یہاں ذی شعور عقل مند بیٹھے ہیں، ہم کیا رویہ اس کے ساتھ اختیار کریں؟ یہی نا کہ اسے اٹھا کر کسی کواڑا میں پھینک دیں، پھر وہ ردی کے بھاؤ میں بھی نہیں پوچھا جائے۔ ایک مثال تھی۔ تو میرے عزیز، میرے کرم فرما، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ کاش مجھے بھی بات سمجھ میں آ جائے، میں بھی صرف کہنے کا غازی ہوں اور عمل سے بالکل کوڑا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھے، بالکل آپ بات سمجھے۔ بہت باتیں ہوتی ہیں، بہت بیان ہوتا ہے، کہنے والا کہہ کے اچاٹ ہو جاتا ہے، سننے والا سن کر اچاٹ ہو جاتا ہے۔ یہ مثال ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر ایک کام دے کر بھیجا، ایک مقصد دے کر بھیجا، اور مقصد بھی بتایا۔ مقصد صاف ہے نا، میری عبادت۔ اور پھر ایک جو دوسرا ذہن ہمارا دنیا کے اندر آنے کے بعد بنا، آپ تعجب کریں، ہر انسان ابھی اپنے رزق کو لے کر پریشان ہے نا۔ رزق سے مراد صرف کھانا نہیں، رزق کہتے ہی ہیں اسباب زندگی۔ ہم 60 سال کے، ہم 70 سال کے، ہم 20 سال کے، ہم 5 سال کے، اسباب زندگی، سونا، کھانا، پینا، اٹھنا بیٹھنا، رشتہ داری، گھر، دکان، مکان، سب چیز۔ جب ہم رزق کہتے ہیں تو رزق یہ تمام باتوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ تو جب ہم اپنی عمر کے ایک دہلیز کو پہنچتے ہیں تو لاشعوری طور پہ
ہمیں زمانہ حالات ہر طرف سے اپنے گھیرے میں لے لینا چاہتی ہے، اور پھر ہم کہیں نہ کہیں اس احاطہ میں اتنا بنج جاتے ہیں کہ پھر ہم، حالانکہ ایسا نہیں اس سے پہلے ہم بھوک مر رہے تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے یا اس ذمہ داری سے پہلے، بھائی مثال کے طور پہ گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بالغ ہونے سے پہلے اس کے اوپر کھانے کمانے کی ذمہ داری ہوتی ہے، بھائی آپ کو لاکھوں لاکھ لانا اور گھر بنانا، بلڈنگ، ایسا کچھ ہوتا ہے کیا؟ لیکن اس کا انکار تو نہیں ہے نا کہ ایک گھر میں اگر 5 6 7 بچے بھی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، سارا نظام چل رہا ہوتا ہے، کوئی بچہ ننگا نہیں ہوتا، کوئی بچہ بھوکا نہیں ہوتا، اور ایسا نہیں ہے کوئی بچہ کیا کہتے ہیں اسے سونے کے لیے اللہ نے اسے چھت میسر نہیں کیا۔ اور میاں بچہ تو چھوڑیے، جب دنیا کے اندر بچہ آ جاتا ہے تو پھر وہ اسباب سے جڑ جاتا ہے۔ میرے عزیز، میرے کرم فرما، میرا اللہ تو وہ ہے کہ مادر رحم کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر، وہاں کون سا وہاں کون ماں باپ اپنے بال بچوں کی تربیت اور پرورش اور پرداشت کی ذمہ داری لے رہا ہے؟ وہ کون ہے جو وقت بوقت آنکھیں بھی بنا رہا ہے، ہاتھیں بھی بنا رہا ہے، اور خوراک ہم سب جانتے ہیں جیسا کہ وہ عورتوں کا مہینہ کی جو ناپاکی، جو خون ہوتا ہے، جو دوران حمل 9 مہینہ وہ خون آنا بند ہو جاتا ہے، وہی خون اور وہی ناپاک نطفہ اور قطرہ ایک طرف اسی قطرے سے، اسی ناپاک گندگی سے بچے کا نشو نما بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف وہی گندگی اس بچے کا خوراک بھی بن رہی ہوتی ہے۔ اتنا تو ہم سب جانتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کون سی نئی بات؟ نہیں، بات نئی نہیں ہے، بات تو سب پرانی ہے، بات تو ساری کی ساری پرانی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے آج سے 1450 سال پہلے تمام باتوں کو واضح اور واشگاف کر دیا گیا ہے۔ بس جو ضرورت ہے وہ ضروری یہ بات ہے کہ جو ہمارے دل کے اوپر جو ایک کائی جم گئی، ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ ہم مسلمان نہیں ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہیں رکھے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اللہ کا رسول نہیں مانتے، اور ایسا بھی نہیں کہ ہم قرآن سے عقیدت و محبت نہیں کرتے، نہیں، سب کچھ صحیح ہے۔ وہ کہتے ہیں نا چھڑی، جب آپ چھڑی نہیں خرید کر لائے اور لائے شاندار چھڑی اور لا کے اسے رکھ دے، اس پہ استعمال میں نہ لائے تو نئی چھڑی بھی زنگ آلود ہو جائے گی، 2 سال کے بعد نکالیے گا تو اس پہ کائی بیٹھ جائے گی، زنگ لگ جائے گا، اور پھر اس زنگ کو جب تک آپ ہٹائیں گے نہیں، آپ اسے سبزیاں نہیں کاٹ سکتے، آپ اسے سبزیاں کاٹیں گے تو وہ سبزیاں زہر آلود ہو جائے گی، جی وہ ترکاریاں زہر آلود ہو جائے گی۔ وہ چاقو جس کا کام کاٹنا تھا، جس کا کام سہولت اور آسانی فراہم کرنا تھا، آپ دیکھیں گے گندگی لگ جانے کے بعد، زنگ آلود ہو جانے کے بعد، وہ آپ کو بجائے کہ سہولت اور آسانی فراہم کرے، وہ آپ کو دقتیں فراہم کرنے لگ جائے۔ تو میرے عزیز، اسی طرح ہمارا حال ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اہل ایمان نہیں ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور فرمودات ہمارے ساتھ نہیں، سب کچھ ہے، بس ایک زنگ لگ گیا، ایک زنگ لگ گیا۔ وہ زنگ کیا ہے؟ وہ زنگ گناہ کا زنگ ہے کہ جس کے بارے میں آج سے بہت پہلے لسان صادق نے اس بات کو متعلق بتایا تھا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ کالا تل لگ جاتا ہے، اور پھر ایک مومن، ایک مسلمان وہ متنبہ ہوتا ہے، رو کر دھو کر اور گڑگڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی توبہ استغفار کر کے اس جنگ کو، اس دل کو ختم کروا لیتا ہے، اور پھر کمیاں انسان لگا ہوا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ایک انسان مجھ جیسا ناکارہ، حقیر و فقیر، ذلیل انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، اور کبھی اللہ کی طرف توجہ کرنے کی وہ ضرورت بھی نہیں محسوس کرتا۔ تو پھر جب ہماری زندگی ایسی بن جائے گی تو پھر ہم اس مرحلے میں، ایک بار ہم اس مرحلے میں پہنچ جائیں گے کہ جناب معاف کیجئے گا کہ ہم سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ظاہراً ہم مسلمان تو ہوں گے، لیکن ہمارا دل گندگیوں اور گناہوں کا ڈیرا اور آماد گاہ ہو۔ تو ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے، اور یہ کوشش 1 یا 2 دن کی نہیں ہے، موت تک کی کوشش ہے کہ ہم نے
اپنی زندگی کو بہتر مجلہ مصفہ کرنا ہے اور اپنے دل کی صفائی کرنی ہے۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے، ایک بڑے امام، ایک بڑے محدث رحمت اللہ علیہ، غالباً امام احمد بن حنبل کا واقعہ ہے، عجیب و غریب۔ ہم توجہ رکھیں اور اپنی حالت پہ ماتم کنا ہوں کہ کہتے ہیں جب ان کی روح، مطلب جاکنی کا عالم، جاکنی کا عالم کہتے ہیں جب انسان موت کے بالکل قریب ہوتا ہے اور سانس بہت تیز چلتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ الٹا سانس چلنا، وہ سانس سیدھا ہی ہوتا ہے، سیدھی چلتی ہے، لیکن وہ ہم کہتے ہیں گھرگھراہٹ بہت تیز ہو جاتی ہے، وہ جاکنی کا عالم اسے کہتے ہیں۔ تو شریعت کا ایک مسئلہ ہے، یہاں پہ جب بات کھلی تو خوب بات سمجھے۔ شریعت کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک انسان موت کے قریب ہو، روح نکلنے کے قریب ہو، تو تلقین کرنا چاہیے۔ تلقین کیا ہے؟ خوب سمجھیں گے، توجہ ذرا رکھیں گے۔ تلقین کہتے ہیں، مثال کے طور پہ میں غفران ہوں، میری موت کا وقت قریب آ گیا اور بالکل آثار ظاہر ہو جاتے ہیں نا، اب بچنا مشکل ہے، تو وہاں جو متعلقین یا گھر کے لوگ یا لواحقین بیٹھے ہیں وہاں پر، تو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ان کے پاس آواز سے پڑھے۔ کیسے پڑھے؟ آواز سے۔ آواز سے مطلب اتنا آواز سے بھی نہیں کہ چھت پھاڑ دے، جیسے مدرسے کے بچے پڑھتے ہیں ایک ڈنڈا جب تپائے پہ لگتی ہے تو لگتا ہے چھت پھٹ جائے گا، ویسے نہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سمجھے؟ اور اتنا آہستہ بھی نہیں کہ ذکر ہو جائے کہ اگلے کو سنا ہی نہیں۔ خوب سمجھے، بات جب نکلی ہے تو بات نکل گئی، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تلقین کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان جاکنی کے عالم میں ہو تو وہاں تلقین کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے، ہلکی تیز آواز میں۔ یاد رکھیے، اس کو کہنا نہیں ہے۔ ابا ہے جاکنی کے عالم میں، امی ہے جاکنی کے عالم میں، کہنا نہیں ہے ابا پہلا کلمہ پڑھ لیجئے، امی کلمہ پڑھ لیجئے، امام صاحب پڑھ لیجئے، پڑھیے نا لا الہ، پڑھیے نا، کوشش، کہنا نہیں ہے، صرف پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو جاکنی کی سختی ہوتی ہے، روح نکلنے کی جو سختی ہوتی ہے، وہ بڑا کرب انگیز ہوتا ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جیسے ہم اپنی آنکھوں سے جانور، بکریاں، اس طرح کی چیزوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس دیکھنے کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ایک شخص، ایک انسان موت کی سختی کو محسوس کرتا ہے، اور اسی کے لیے دعا ہے اللہم اعنی علی سکرات الموت اور منکرات الموت، کہ اے اللہ ہمیں موت کی سختی سے ہماری حفاظت کر۔ جی ہاں، وہ الگ بات ہے جب موت ہوتی ہے تو انسان کے عمل کے مطابق فرشتے آتے ہیں اور اس کا اکرام ہوتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، یہ الگ بحث ہے۔ اس کے عمل کے اعتبار سے، اس کے ایمان کے اعتبار سے، ایک مسلمان ہے اور پھر مسلمان ہونے کے ساتھ درجہ بدرجہ اس کا عمل ہے، اور پھر ایک کافر ہے نا، اور پھر اس کے ساتھ جو روح نکالنے کا معاملہ، ایک الگ بحث ہے۔ اس کو سمجھیے، میں تلقین سمجھا رہا تھا، اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ تلقین کیا ہے، تلقین کسے کہتے ہیں؟ لیکن یہ غلط چیز جو آج ہمارے معاشرے میں رائج ہو گیا ہے، موت کے وقت، جاکنی کے وقت، ایک غلط چیز لا علمی کے بنا پہ، تلقین تو ہم کرتے نہیں ہیں، ایک غلط چیز جو رائج ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمارے گھر کے افراد یا ضعیف العمر یا ہمارے دادا دانی، نانا نانی جو بھی مرنے لگتے ہیں، نزاع کا عالم ہوتا ہے، تو عام طور پہ دیکھا یہ گیا کہ گھر کے افراد وہ زبردستی وہ چمچ سے منہ میں پانی ڈال رہا، کوئی شرٹ ڈال رہا، کوئی کچھ ڈال رہا، ایسا ہوتا ہے؟ بولیے نا ہاں یا نہیں؟ یہ غلط ہے۔ یہ وہ سوچتے ہیں کہ آخری وہ ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم آخری خدمت کر دیں گے۔ وہ بیچارہ ضعیف العمر، وہ اس کا بدن بھی جان کو ساکت ہوتا ہے اور وہ منہ بھی کھلا ہوتا ہے، وہ پانی سب ڈال رہا، پانی سب یہاں سے باہر آ جاتا ہے، منہ کے اندر نہیں جاتا ہے، لیکن وہ دادا بھی آؤ، پوتا بھی آؤ، پوتی بھی آؤ، داماد بھی آؤ، یہ بھی آؤ، وہ پورا گھر آتا ہے، وہ پانی ڈال رہا ہوتا ہے، شہد چٹا رہا ہوتا ہے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی عقل نہیں ہے۔ جب اس کو خدمت کی ضرورت تھی تو آپ نے اس کی خدمت نہیں کی۔ جب والدین بستر فرق پر، بستر عدالت پر تھے، چیختے تھے، چلاتے تھے تو کوئی سننے والا نہیں تھا۔ ایک گلاس پانی کے لیے وہ بیچاری گھنٹوں چیخ چلا رہی ہوتی تھی۔ گھر پر اولاد تھے،
گھر پر بیٹے تھے، بیٹیاں تھیں، پوتے تھے، پوتیاں تھیں، بہویں تھیں، کوئی سننے والا نہیں تھا۔ وہ کھانے کے لیے چیخ چلا رہی ہوتی تھی، ٹھنڈی اور سخت ٹھنڈی کا موسم ہوتا تھا، وہ گھر کے تو سارے افراد آرام سے سو رہے ہوتے تھے، وہ بوڑھا اور وہ بوڑھی یا قریب المرگ افراد وہ بیچارے دالان پر اور برآمدے کے حصے میں سخت ٹھنڈی کی راتوں میں وہ پریشان عالم میں سوتے تھے، کہاں بغیر کسی چادر کے وہاں خدمت کرنی چاہیے، وہ خدمت آپ کے کام آتی۔ لیکن اللہ ہم سب کو معاف کرے، ہم سب کا یہی حال ہے۔ میں بھی اپنے والدین کا بڑا نافرمان ہوں، بڑا عصیاں ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین اور اپنے بڑوں کا فرما بردار بنا۔ اس کو سمجھے، دنیا بدلا ہے، مل کر رہے گا۔ اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، زبانیں تان دراز کرتے ہیں، ان کی عزت کو نیلام کو کسی بھی طرح سے یا یہ کہ ہم ان سے زبان لگا کر بدتمیزی کریں، یا یہ کہ ہم کوئی ایسی اونچی حرکت کر کے ان کو بدنامی یا شرمندگی ان کو دے، تو ہر طرح سے یہ غلط ہے۔ تو ایک جو معاشرے میں چلن پڑا، خود میں اپنے گھر میں بھی دیکھا، میرے دادا کا انتقال ہونے لگا تو بڑا بھیڑ لگ گئی چیزوں کی۔ تو خیر اس وقت بہت پرانی بات ہے، اتنا جانتا بھی نہیں تھا، اور یہاں بھی میں ایک دو جگہ سننے اور دیکھنے کو ملا، پھر مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں، یہ ہر جگہ کی یہ چیز یہ بالکل غلط ہے، بلکہ وہاں پہ کرنے کا کام کیا ہے؟ تلقین لا الہ الا اللہ۔ یہ جب پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، جو موت کی نزع ہے اور نزع کی جو سختی ہے، روح نکلنے کی جو سختی ہے، اللہ نے کہا تو اس میں آسانی اور آرام پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری چیز یہ بھی ہے کہ سورہ یاسین بھی پڑھی جا سکتی ہے اس موقع پر۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، ہاں امام احمد بن حنبل کے بعد تو دیکھیں بات پہ بات نکلی، تو تلقین کا معاملہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ تو اگر یہ چیز ہم کہیں دیکھیں تو اس کو سمجھانے کی چیز ہے بڑا، حالانکہ اس وقت وہ بیچارہ بہت اچھا، میں نے یہ کہا، یہ نہیں کہنا ہے کہ آپ پڑھیے، کہ وہ سختی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے انکار کر دیا، اگر مان لیجئے ہم اگلے کو ریکویسٹ کر رہے ہیں، چاچا دادا بھائی نانا آپ پڑھ لیجئے، اور اگر کوئی انکار کر جا ہم نہیں پڑھتے، تو پھر یہ خطرے کی بات ہے۔ بہت جگہ سے ایسے کارگزار، اچھا بعض جگہ یہ رسم ہے، سن لیں بات جب کھلی ہے، بہت سی جگہ یہ رسم ہے کہ جاکنی کے وقت یعنی موت کے وقت اپنے مردوں کو یعنی مرنے والے کو قرآن چھلایا جاتا ہے، وہ قرآن لے کر کے آئے 300 پارہ اور چھو، یہ بھی غلط چیز ہے۔ بعض جگہ سے ایسی بھی باتیں سننے کو آئیں کہ وہ انسان مرنے والا تھا، جاکنی کے عالم میں اس کو جب قرآن چھلایا گیا تو اس نے قرآن کو اٹھا کر کے پھینک دیا۔ اب یہ خطرے کی بات ہے، وہ جو آخری مومنٹ ہوتا ہے نا، وہ آخری وقت ہوتا ہے، انسان کا تعلق اس دنیا سے کٹ رہا ہوتا ہے، کسی اور دنیا سے جڑ رہا ہوتا ہے، تو یہاں والی چیزیں اس کے لیے غیر مانوس ہو جاتی ہیں، بات سمجھے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، جو چیزیں مباح میں مباح رہنے دیجیے، قرآن آپ مت لائیے، کلمہ صرف پڑھیے، اس کو پڑھنے کے لیے مت کہیے، اس کلمہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان سے کہلوا دیا تو پڑھیا، بہت اچھی بات ہے جی، آخرت بن جائے گی انشاءاللہ ہے نا۔ قرآن کو چھوانا نہیں ہے، سورہ یاسین آپ کو پڑھنے آتا ہے پڑھیے، اور آنا چاہیے، کیوں نہیں آتا؟ آپ وہاں امام صاحب کو کیوں بلائیں گے جی؟ ابا مرنے والے، اب آپ امام صاحب کو کھوجنے کے لیے جائیے گا، اور امام صاحب چھٹی پہ گئے تو ماحول گرم لوگ یہ کہتا تھا بیگم چھٹی پہ چلے جاتے، ہم خود کیوں نہیں سیکھ سکے؟ یہاں تو ہم کو سر پھوڑ کے باپ کے ساتھ ہم کو ہی مر جانا چاہیے تھا کہ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا شوق ہے، میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین میری ہر ایک امت کو یاد ہے، کم سے کم سورہ یاسین کی ایسی فضیلت ہے، ایسی اہمیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق ہے کہ خواہش ہے کہ میں چاہتا ہوں سورہ یاسین کم سے کم میری ہر ایک امت میں سے ہر ایک فرد و بشر کو یاد ہے۔ تو یہاں پہ کم سے کم اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی اگر ہم تیار نہیں ہوئے قرآن کے لیے، دین کے لیے، تو پھر افسوس کی بات ہے۔ ہمارے فیملی میں موت پر موت ہو رہی ہے، افراد کے افراد گزر رہے ہیں جی، ابا اور امی اور یہ اور وہ سب گزر رہے ہیں، اور جنازہ کو لے کر ہم واحد تباہی تو مچاتے ہیں، لیکن ہمیں افسوس آنا چاہیے، اپنے منہ کو مٹی پہ رگڑ کے باپ کے ساتھ ہم کو اپنا بھی جنازہ اٹھوا لینا چاہیے کہ ہم جنازہ پڑھنے پڑھانے کے قابل نہیں ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے، خوب سمجھ دے۔ تو یہ دیکھیں اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی، تو یہ جو ایک رسم چل پڑا اپنے معاشرے میں، اس سے بچے، اس سے مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، البتہ ہاں تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات خوب یاد رکھیے، حسنوا موتاکم، عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جنازہ ہو جانے کے بعد، موت ہو جانے کے بعد، بھائی جو انتقال کر گیا بھولے سے بھی اس کو ہم کسی برائی کے ساتھ نہ یاد کریں، اس کا معاملہ ہر کسی کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے نا،
اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے زندگی میں کچھ الٹی سیدھے ہو گئی، آصف بھائی ایسے ہے، نزول بھائی یہ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا حسنوا موتاکم، اپنے مردے کو اچھائی اور خوبی کے ساتھ یاد کرو، ٹھیک ہے، اس کا جو عمل تھا اللہ جانے، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، کیا فائدہ؟ اور اگر ہم اللہ نہ کرے خواہی نہ خواہی کوئی ایسا الفاظ یا کوئی ایسی بات زبان سے کہہ دی ہے وہ زندہ مردہ کسی کے تعلق سے جو اس سے متعلق نہیں ہے، تو پھر کل قیامت کے دن ہمارا معاملہ بہت دیگر گم ہو جانے والا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہونی چاہیے، امت کو صحیح تعلیم کے طرف، امت کو صحیح دین کے طرف، امت کو صحیح رہنمائی کی طرف لانے کی ضرورت ہے۔ رسومات، خرافات، بدعات سے کوسوں پرے ہٹ جانا چاہیے ہم لوگ۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ بیانات یا اس طرح کی چیزیں یہ مکمل ضابطہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کوشش ہے۔ مکمل دین یا مکمل تعلیم یا مکمل کتاب و سنت سے واقفیت ہم اس وقت تک حاصل نہیں کر سکیں گے جب تک ایک ایک فرد کے اندر یہ شعور اور یہ احساس نہ بیدار ہو جائے کہ ہم نے قرآن و سنت کو حاصل کرنا ہے، سیکھنا ہے، چاہے جیسے ہو۔ اگر ہم بڑے ہو گئے اس لائق نہیں ہے، حالانکہ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم کا تو کوئی عمر نہیں ہے، انسان ماں کی گوشت سے لے کے قبر کے گڑھے تک طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ وہ سیکھتا رہتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر ہم دنیاوی اعتبار سے اپنے عمر کے اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں ایک عجیب سی شرمندگی گھیر رہی ہے، تو شرمندگی نہیں گھیرنی چاہیے کہ جس طرح ایک بھوکا شدت بھوک کی وجہ سے اسے جہاں جو چیز مل جائے وہ کھانے سے شرمائے گا نہیں، جس طرح ایک پیاسا شدت پیاس کی وجہ سے وہاں اسے جہاں جس حالت میں جون سی چیز پینے کی مل جائے وہ شرمائے گا نہیں، وہ حاصل کر لے گا۔ جبکہ پیاس کی وجہ سے انسان مر سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور بھوک کی وجہ سے انسان مر سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن یاد رکھیے یہ علم، یہ دین سے دوری، یہ کتاب و سنت سے دوری، یہ دوری ایسی ہے کہ ہم جیتے جی اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لیں گے، اپنی نسلوں کو، اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو، اپنی اولاد سب کو تباہ و برباد کر دیں گے، اور پھر آخرت میں بھی ہم صرف تالی بجاتے ہیں۔ تو یہ ایک فرد کے اندر یہ شعور آنا چاہیے، یہ احساس بیدار اور پیدا ہونا چاہیے کہ کس طرح ہم کو تعلیم کو اپنا زیور بنا لیں گے۔ تعلیم دو یا نافع یا غیر نافع، کہ ہر وہ علم جو نفع بخش ہے آخرت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، اللہ کو خوب پسند ہے، وہ اللہ والا علم ہے، اور ہر وہ علم جو غیر نفع بخش ہے، جو نہ قوم کی فلاح و بہبودگی کے لیے ہے اور نہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور نہ وہ ہمیں دنیا آخرت میں سرخروئی کا سامان پیدا کر سکتا ہے وہ علم، تو پھر ہمیں ایسے علوم سے بچ جانا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، دیکھیے بات کہاں سے کہاں نکل گئی، تو یہ بات سمجھ میں آئی، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ یہ بہت اب کیونکہ معاملہ ایسا ہوتا ہے جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ہم وہاں پہ کیسے اس کو روک سکتے ہیں، ان کو کیسے ٹوک سکتے ہیں؟ دیکھیے خوب سمجھیں، جیسے عیدین کا مسئلہ، عید بقرعید کی نماز ہے، بھئی یہ کس نے یہ چلن چالو کر دیا کہ بیچارہ نماز سے پہلے امام سب کھڑے ہو کر نیت بتائیں گے؟ وہ نیت بتانے کی جگہ، پورا رمضان آپ کہاں سوئے ہوئے، پورے سال آپ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ آپ آتے، آپ پوچھتے، اہل علم سے پوچھتے، فَاسْأَلُوا اہل الذکر، قرآن کہہ رہا ہے، ایک چیز آپ کو نہیں آتا، فَاسْأَلُوا اہل الذکر، اہل علم سے پوچھئے، معلوم کیجئے۔ یہ جیسے گندے مولویوں نے یہ ٹرین چلا دیا ہے، جنازہ سے پہلے میت رکھ کر کے 1 گھنٹہ تقریر کرو، اس کو سارا کچھ بتاؤ، ہے نا، وراثت بتاؤ اور کیا وصیت بتاؤ اور یہ بتاؤ اور وہ بتاؤ، جنازہ کا یہ کون اسلام ہے، یہ کون دین ہے، یہ کون دھرم ہے؟ جی، اور پھر افسوس تو یہ کہ اگر امام صاحب نیت نہ بتائے تو پھر ایک طوفان بدتمیزی قبرستان میں کہیں امام صاحب کا بھی دوسرا قبر نہ کھود دیا جائے وہیں پر۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ دین اس کا نام نہیں ہے، دین اتنا ذلیل نہیں ہے، دین اتنا رذیل نہیں ہے، دین اتنا گھٹیا نہیں ہے۔ آپ اس کو اہمیت دیں، افادیت۔ آپ دیکھتے نہیں دنیا کے اندر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے، جی آپ کو ایک انٹرویو دینا ہو کسی کمپنی میں تو کیا کمپنی آپ کے گھر آ جاتی ہے؟ یا آپ چلتے چلتے چائے کی دکان پہ چسکی لیتے لیتے آپ کا انٹرویو ہو جائے؟ بولیے نا، گاڑی پہ بیٹھے بیٹھے، بائک پہ بیٹھے بیٹھے اس کا اہتمام ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، افراد آتے ہیں اور تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ دین کو ہم اہمیت دیں، جب ہم دین کو اہمیت دیں گے انشاءاللہ العزیز دین کی اہمیت ہمارے اندر آئے گی، اور پھر دین کو اہمیت نہیں دیں گے پھر یاد رکھیے جی اللہ کہ ہم محتاج ہیں، نعوذ باللہ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اس کو ہم کو سمجھنا ہوگا۔
دین سیکھیے، موٹی موٹی جو کم سے کم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. بہت ساری چیزیں دنیا کے اندر ضروری نہیں ہے، ان چیزوں کو ہم ضروری سمجھ کر رہے ہیں، لیکن علم دین کا اتنا سیکھنا فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جی علم کا طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا مسلمان، جی کل مسلم تمام مسلم یعنی مرد اور سب پر اتنا دین سیکھنا فرض ہے کہ وہ کم سے کم اتنی چیزوں کو جان سکے کہ کس سے اللہ راضی ہوتا ہے، کس سے خوش ہوتا ہے. اور معاف کیجئے گا اتنا دین کیا، ابھی تو ہماری نماز کے لالے پڑے، خوب لمبی لمبی تقریر کرنا جانتے، ایک پر ایک نیتا گیری کر سکتے ہیں گندی جگہوں پر ہم کھڑے ہو کے، اور خوب مشکات اور بخاری اور یہ اور وہ پہ حوالہ، اور خوب لمبی بحثیں کر لیں گے. جی بخاری کا نام بھی صحیح سے پتا نہیں ہے، مشکات کا نام بھی صحیح سے پتا نہیں ہے، سیاہ ستہ بھی پتا نہیں ہے، صحیح حدیث کسے کہتے ہیں وہ بھی پتا نہیں ہے، ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں وہ بھی بحث کریں گے. یہ اللہ کا عذاب ہے ان کے اوپر کہ اللہ نے ان کو بحث میں لگا کر چھوڑ دیا. اللہ کا انعام یہ ہے ایک انسان بیچارہ کوڑا ضرور ہے، اللہ نے اس کو عمل کی توفیق دی، اعمال پہ کھڑا کیا. اور یہ اللہ کا عذاب ہے ان بدبختوں پر، ان مردودوں پر، ان لعینوں پر کہ بیچارہ صرف بحث میں لگا ہوا اور بحث کو دین سمجھا، وہ بحث کو دین سمجھ کر بحث کر رہا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بحث میں پڑھنے سے بھی امت کو بچنے کی تلقین اور بات بتائی. یہ بہت اچھی چیز نہیں ہے. تو ابھی تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جو ہماری زندگی کی اصل جزو ہے، اصل جزو جو نماز ہے اس کے لالے پڑے ہوئے. ہمارا قرآن ایسا نہیں ہے، ہمارا رکوع سجدہ ایسا نہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے. امام صاحب کی نماز ہم دیکھیں گے، جی امام صاحب رکوع میں کتنا جھک رہے ہیں، اور رکوع اور سجدہ کتنا جلدی کر رہے ہیں، کتنا تیز کر رہے ہیں، اور رکوع میں کئی بار تسبیح پڑھ رہے ہیں، سجدہ میں کتنا جلدی تسبیح پڑھ کے، یہ ہم دیکھتے ہیں. اللہ کیا کہا جائے. اور ہماری نماز کا کیا حال ہے؟ ایک عجب ذہن بن گیا، رونا آتا ہے قوم کی حالت پر. کیا ہے؟ جبکہ آپ بیٹھ کر نماز کا مسئلہ میں آپ کو پتا بھی ہے، نماز میں غسلتہ میں ایک بار بھی سبحان ربی اعلیٰ کہہ دیا گیا نماز ہو گئی، اور نہیں بھی کہا گیا تو نماز ہو جائے گی. اب بیٹھے اہل علم کے پاس بیٹھے، مسئلے کو سمجھے، دین کو سمجھے، خواہ اپنی دنیا اور آخرت خراب نہ کرے، اپنی نسلوں کو برباد اور تباہ ہونے سے بچا لے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. یہ ہم دیکھتے ہیں، یہ تو دیکھا جاتا ہے، اور پوری دنیا کا یہی حال ہے. تو میرے عزیز سب سے پہلے ابھی دیکھیے ابھی شیورات آنے والا ہے، ابھی دیکھیے گا کیا کچھ ڈرامہ ہونے والا ہے شیورات میں، اور پوری دنیا میں ہوتی چلی آ رہی ہے. اب کسی اہل علم سے پوچھ لیجئے، کسی ادارے سے جا کر فتویٰ لے لیجئے. ہاں شیورات کی اصل ہے، اصل کا انکار نہیں ہے، انشاءاللہ وزیر ہم اگلے سپتہ اس پر بات کریں گے. اصل کا انکار نہیں ہے. ہر بار علماء کرام اور خطبائے اعظام ممبر کے جمعہ کے ممبر سے یا اور بھی جگہوں سے بیانات ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، کتاب ہے، سنت و شریعت سے تمام چیزیں ثابت ہے، واضح. لیکن ہم کیا کرتے ہیں شیورات میں؟ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، اور ہم گارجین ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کتنی بات کہی گئی، کتنی بار میں آنکھوں میں آنسو لا کر کہا کہ ہم اپنے بچوں کے تئیں کتنا فکر مند، ہم اپنی اولاد کے تئیں کتنا فکر مند. ہمارا نوجوان بیٹا، ہماری نوجوان بیٹیاں کیا کچھ کر رہی ہے، کیا کچھ نہیں کر رہی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم کو سب پتا ہے. ہم 5 وقت نماز پڑھنے والے بھی ہیں، ہم کہیں نہ کہیں سے دین کا لیول بھی اپنے میں اپنے بارے میں بھی کہتا ہوں، ہم سب خوب جانتے ہیں، لیکن صرف نظر کرتے ہیں. یاد رکھیے اگر یہاں پر صرف نظر نہیں کریں گے تو کل ہمیں ایک ایسا دن دیکھنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے کہ اس دن سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس دن سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مسلمان چوکنا ہوتا ہے، ہوش باش ہوتا ہے، مستعد ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے، حالات کے لیے وہ پہلے سے تیار ہوتا ہے. مسلمان وہ کہتے ہیں لا یبلغ المؤمن بحج مرتين، کہ مسلمان ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا ہے. کیا مطلب کہ مسلمان جب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب مسلمان ایک بار دھوکہ کھا لیا، ایک بار وہ حالات کے گرداب میں پھنس گیا، تو دوبارہ وہ وہاں پر نہیں جائے. اب ایک تو انفرادی طور پر، ایک اجتماعی طور پر اگر ہماری پوری بستی کے اندر کوئی ایک ایسا واقعہ ہوا، اور بستی تو چھوڑیے پوری دنیا کے اندر کوئی ایک ایسا واقعہ ہوا جو ہمارے سنت و شریعت کے خلاف تھا، تو ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کو خبردار ہونا چاہیے. اگر ہماری بیٹیاں کچھ ایسا کر رہی ہے جو ہمارے لیے باعث ننگ و عار ہے، تو ہم پورے قوم کو خبردار ہو جانا چاہیے کہ کہیں کوئی دوسرا
कोई दूसरी बेटी, या अगर हमारा कोई बेटा कोई ऐसा कोई ऐसी हरकत या कोई ऐसा काम कर रहा जिससे इंफरादी तौर पे या इज्तिमाई तौर पे माँ बाप, गांव, मुआशरा या आलम या इस्लाम का सर झुक सकता है, तो हम मुसलमानों को बेदार मत होना चाहिए। ये नहीं कह रहे तो फल्लावा का बेटा का मामला, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता है। अल्लाह की पूछो, अल्लाह पूछेगा। आपने नहीं सुना बनी इस्राइल का एक आलिम था, किताबों के अंदर लिखा है कि वो बेचारा 1500 साल एक ही जगह बैठ के इबादत कर रहा था, 1500 साल इबादत कर रहा था जी। तो अल्लाह ताला ने अजाब का फरिश्ता भेजा बनी इस्राइल के ऊपर। तो अल्लाह, उस फरिश्ता ने कहा कि अल्लाह ताला एक आदमी है 1500 साल से एक ही पत्थर पे बैठ के इबादत कर रहा और हम वहां अजाब कैसे दे? अल्लाह ताला ने कहा कि सबसे पहले उसी को सबसे पहले दे, कि वो खुद तो इबादत करता रहा, लेकिन जो दूसरे अफराद जो अल्लाह से गाफिल रहे, अल्लाह की वहदानियत से गाफिल रहे, अल्लाह की तालीमात से गाफिल रहे, कि वो दूसरों को दावत देना और दूसरों को हक की बात ना बताना, ये इसमें कोताही क्या? सबसे पहले उसी से अजाब शुरू किया। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, हम ये कहकर बोलकर। तो अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए और हम सबको। वो मैं वाक़या बता रहा था अहमद बिन हम्बल के बारे में, वो ये कि अहमद बिन हम्बल जब जाकनी के आलम में थे तो उनके शागिर्द जो हजारों लाखों की तादाद में थे, हजारों लाखों की तादाद में, तो वो तलकीन कर रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह। तलकीन मैंने ये बताया ना, मसला सिर्फ तलकीन करना है, जबरदस्ती नहीं करना है। तो अब उस्ताद मोहतरम कह रहे हैं ला, इनकार कर नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे मेरा इंतकाल हो रहा है, ये हमारे भाई आसिफ साहब तलकीन करे और मैं कहूँ कि नहीं, खतरे की बात है ना, कलमा का इनकार हो रहा नहीं, तो मुसलसल ये होता रहा। बड़े शेखुल हदीस अल्लाह के वली, इतने अजीम अजीम कारनामा, वक्त नहीं कि मैं उनके बारे में आपको बताऊं, लेकिन जाकनी के वक्त हजारों हजार उनके जो सिर्फ शागिर्द हैं वहां बैठे हैं, तलकीन हो रही है और सारे अफराद, सारे शागिर्द धारे मार मार कर रोने लगे। अल्लाह अकबर। उस्ताद मोहतरम ये क्या हो रहा है? ये तो इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे ला अल मुख्तसर कि फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जावर कर दिया। उनकी मौत उस वक्त नहीं हुई, तबीयत फिर ठीक हो गई। शागिर्दों ने, आपके तलामिजा ने पूछा कि हज़रत ये क्या वाक़या, हम तलकीन कर रहे थे और आप इनकार कर रहे थे, तवज्जो। तो हज़रत ने कहा कि नहीं नहीं, देखो वाक़या और मामला ये था कि जिस वक्त तुम लोग मुझे तलकीन कर रहे थे कलमा की, उस वक्त शैतान मेरे पास आया और शैतान आकर वो उंगली दांत तले दबा कर कह रहा था, अहमद तुम तो कामयाब हो गए, हम तुमको बहका नहीं सकते। समझ आ रही बात? अहमद तुम तो कामयाब हो गए, तुमको हम बचा नहीं सकते। तो मैं उसी के बाद पे कह रहा था नहीं ला, अभी नहीं, अभी नहीं, जब तक हमारा खात्मा ईमान पर नहीं हो जाता है तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। जी, ये शैतान है जो आखिर वक्त तक लंगी मार देना चाहता है और हम उसके लिए कितना तैयार। तो अल्लाह मुझ गुनहगार को भी, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अल्लाह हम सबको दीन की समझ दे। काश अल्लाह हम सबको एक शऊर दे, एक एहसास दे कि हम अब भी जिंदा कौमों में अपना नाम लिखवा सकते, वरना फिर मुर्दा कौमें दुनिया के अंदर तारीखें नहीं लिखा करती। कल हम जिंदा कौमों में थे, आज हमारी तारीखें मौजूद है। आज हम मुर्दा कौम हो गए तो आज तारीख भी मिटाई जा रही है, तो हम भी मिट रहे हैं। अल्लाह ताला ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारा चैनल जिंदगी बनाओ को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारा चैनल जिंदगी बनाओ को सब्सक्राइब करें।